انور نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ میدان جنگ میں سپہ سالاری فرما رہے ہیں، صحابہ کرام جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایک یہودی چرواہا، غالباً یہ واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہو لیکن اس کا ایک نیا انداز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک یہودی چرواہا، بکریاں چرانے والا، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانثار میدان جنگ میں جنگ لڑ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور عرض کرتا ہے کہ حضور والا آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بتوں کی عبادت سے روکنے والا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلانے والا ہوں، اور میں اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں اور روز آخرت پر یقین دلاتا ہوں، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر اللہ کا پیغام سناتا ہوں، روز محشر کا میدان یوم حساب کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو اس شخص نے یہ ساری باتیں سن کر اور عرض کیا کہ حضور والا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر ایمان لے کر آنا چاہوں تو مجھے آپ کس شے کی ضمانت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میری ذات پر اور خالق کائنات کی ذات پر ایمان لے آؤ، ہم تمہیں جنت میں محلات کی ضمانت دیتے ہیں۔ تو شخص نے عرض کیا کہ حضور والا اب میرے ماردارے میں آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ، ہم تمہیں آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیتے ہیں۔ تو شخص نے ایمان کو قبول کیا، کلمہ شریف پڑھا اور عرض کیا، حضور والا میں چونکہ ایک چرواہا ہوں، روزانہ کی اجرت پر میں بکریاں لے کر آتا ہوں، میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں تو خادم ہوں، بکریاں میرے پاس ہیں۔ اب یہاں پر دو باتیں قابل توجہ، ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، بکریاں ایک جگہ اکٹھی کھڑی ہوں گی، جا کر ان سے کلام کرو اور میرا پیغام دو کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کائنات کا محبوب ارشاد فرماتا ہے کہ ہر بکری اپنے مالک کے گھر میں چلی جائے۔ ایک روایت میں یہ ہے اور دوسری روایت میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ، جا کر تم بکریاں واپس کر کے میرے پاس لوٹ کر آؤ، پھر میں تمہیں ترغیب دیتا ہوں کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ وہ شخص گیا اور جا کر ہر ایک مالک کو اس کی بکری واپس سونپ کر میدان جنگ میں لوٹ آیا۔ اب یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے جو اخلاق کا اعلیٰ ترین درس دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیتے کیونکہ میدان جنگ ہے اور جنگ بھی انہی کے ساتھ ہے جن کی بکریاں تمہارے پاس ہیں، تو یہ تو مال غنیمت ہوا، ان ساروں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، یہ میرے قبضے میں دے دو اور تم تلوار اٹھاؤ اور جہاد کے لیے چلے جاؤ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ بکریاں واپس مالکوں کو دے کر آ جاؤ، حالانکہ مالک وہی ہیں جو لڑ رہے ہیں حضور کی ذات کے خلاف، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے وہ شخص گیا، ساروں کو بکریاں دے کر جب واپس لوٹا اور عرض کیا کہ حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تم اس موقع پر ایمان لے کر آئے ہو کہ اب نماز کا وقت نہیں کہ تم نماز پڑھو، روزے کا زمانہ نہیں کہ تم روزے رکھو، کیونکہ تم زکوٰۃ ادا کرو، کیونکہ تم تو خود ایک غلام ہو، ایک چرواہے ہو اور ایک روزانہ کی اجرت پر تم لوگوں کی بکریاں چراتے ہو، صاحب حساب نہیں ہو، نصاب نہیں ہو، لہذا اب ایک ہی عبادت ہو رہی ہے وہ جو تلواروں کی چھاؤں میں ہو رہی، لہذا یہ تلوار اٹھاؤ اور اللہ کی وحدانیت کے لیے اور اس کی حقانیت کے لیے اور اس کی کبریائی کی بلندی کے لیے جاؤ، جا کر جہاد کرو۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو وہ شخص جو اسلام لایا تھا ابھی میدان جنگ میں گھس گیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے بعد شہادت جب دیکھا کہ یہ اجنبی کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور ہم نے ہر ایک اپنے چاہنے والے کو، اپنے جاننے والے کو پہچان لیا، لیکن ایک شخص وہ ایسا ہے کہ جس کی ہمیں پہچان نہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کے قریب لے چلو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کے قریب پہنچے دیکھا کہ وہی شخص تھا جو چند لمحے قبل اسلام قبول کیا اس نے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے اور ارشاد فرمایا، وہ شہید ہو چکا تھا، اس کے سر انور کو، اس کے سر پاک کو اپنی گود پاک میں رکھا اور ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جانتے ہو کہ تمہارے پاس نمازیں ہوں گی روز محشر، تمہارے پاس میری محبت، تمہارے پاس اور مال و دولت ہو، صدقہ و خیرات ہوں گے روز محشر، لیکن یہ وہ واحد شخص ہوگا جس کے پاس نہ نماز ہوگی، نہ روزہ ہوگا، نہ زکوٰۃ ہوگی، فقط میری محبت کے سوا اس شخص کے پاس روز محشر کچھ نہ ہوگا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے چہرے، گرد آلود چہرے کو اپنے ہاتھوں سے صاف فرمایا اور اسے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتار دیا۔ خالق کائنات جل جلالہ و عظم نوالہ کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات جل جلالہ و عظم نوالہ نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، ہمیں اسی پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔